آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے، سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں، کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے، اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے، میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے، اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے، آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو۔ وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک دیا اس نے، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے، کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا، ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرامات کی دنیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے، سمندر کا پانی ہٹ جائے،
یہ کرامات الگ ہیں. میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو, سامنے والے کا دل بدل جائے, اس کے دل میں انقلاب آ جائے. یہ تمہاری کرامت ہے, یہ تمہاری کرامت. لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا, نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. عزیزان گرامی وقار, رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا. وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے, آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے, اس کو اور 53 ملا لیں, اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں, یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا. اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے. وہ آمینہ کا در یتیم, وہ عبداللہ کا نور نظر, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے, ماں اکیلی ہیں, معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی. دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو, یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی, اجرت کی تمنا مت رکھنا, میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے. اس بچے کا باپ نہیں, یہ یتیم بچہ ہے. حلیمہ سعدیہ لے گئیں, لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے. رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا, ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے, اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں, شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں, ہمارے محلے میں رواج تھا رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں, شیمہ کے عمر کی تھی, وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھی, کمپٹیشن چلتا تھا. بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے. ہر خاتون, ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی, ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے, یہ خوبصورتی کی علامت ہے. کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے. ہر خاتون, ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی. اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی, اللہ اللہ, وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی, کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں, یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے, یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے. تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا, اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے. یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے. حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتی, کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا, لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو, اجرت بھی نہیں چاہیے, معاوضہ بھی نہیں چاہیے. لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا. 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں, کون ہیں؟ باپ نہیں ہے, دادا ہے عبد المطلب, وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں. 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا, مدینہ کا سفر کیا. اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے, نانی کا گھر ہے. حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں, جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے, کوئی نہیں, 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے. مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے, مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اسی راستے میں وہ رہ گئیں اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں. 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی. وہ 6 سال کی عمر میں
अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ? न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम, पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई, दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के? अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ऐ लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फ़ैसला है न मेरे हाथ में फ़ैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला? न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है ये फ़ैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएँ अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफ़र में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहाँ एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सा ख़ानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहाँ यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहाँ बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुजाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हज़रत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, 2 शोहर उन्हें उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है। शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है, वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा।
اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی پاک ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔